جی جی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں آپ. آواز آئی؟ ہاں ہاں آواز آ رہی ہے کلیئر. ایک منٹ. تو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مرڈر ہوا رشین زار کا، تو اس مرڈر میں جس عورت کا نام آیا وہ ہیسیا ہیفمین اس کا نام تھا. تو یہ یہودی عورت تھی. چنانچہ رشیا کے اندر یہودیوں کے خلاف جو ہے، رشیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت کا ایک بازار جو ہے ایک گرم ہوا، ایک نفرت جو ہے ان کے اندر پیدا ہوئی. اسی زمانے میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جو ایک یہودی تھا، ایک یہودی جرنلسٹ تھا جس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور جو پورے اسرائیل کا جو تصور دینے والا تھا اور پوری صہیونیت جس نے بنائی تھی، تھیوڈر ہرزل. یہ تھیوڈر ہرزل ایک جرنلسٹ تھا اور آسٹریا کا تھا، اور یہ جو ہے ایک جب ملک کے اندر گیا تو وہاں پر ایک یہودی جو آرمی کے اندر تھا، اور اس پر یہ الزام عائد ہوا کہ اس نے کچھ سیکریٹ ڈاکومنٹ جو ہے جرمنی پرووائڈ کر دیے. یہ الزام اس پر عائد ہوا، اور چنانچہ اس کے نتیجے میں اس کو سزا ہوئی. یہ تھیوڈر ہرزل اس زمانے میں اسی ملک کے اندر تھا. یہ اس سے بڑا متاثر ہوا اس واقعے سے کہ ایک یہودی جو آرمی میں ہے ایک ملک کے اندر، اس کو بے مطلب کا جو ہے پھنسایا جا رہا ہے جیسا کہ وہ سمجھتے تھے، اور یہودی ہونا اس کا ایک جرم ہے. اس کو ایسا محسوس ہوا. چنانچہ اس تھیوڈر ہرزل نے جو فاؤنڈر تھا زائنزم، اس نے زائنسٹ کے اندر جو ہے زائنسٹ ایک بنا دیا مجھے. اس کے بارے میں ہم اور تفصیل سے تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو حالات تھے جو یورپ کے اندر پیدا ہو رہے تھے، یہودیوں کا جو ہے ظلم یہودیوں کے خلاف بڑھ رہا تھا، اس سے نکلنے کی مختلف جو صورتیں تھی انہوں نے جو ہے بنائی. ہمارے یہاں بھی جیسے ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسائل آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو اہل علم ہیں، ان کے جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے علماء ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بیٹھتی ہے اور مختلف مسائل پر غور کرتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے مسائل ہیں، ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے اس بات رکھتا ہے. تو انہوں نے ایک کانفرنس، جو یہودی تھے اور یہودیوں کے جو بڑے لوگ تھے، تو تھیوڈر ہرزل نے ایک کانفرنس کال کی، اور بال کانفرنس جس کے نام سے جانتے ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کا یہ شہر ہے بال. اور وہاں پر انہوں نے پورا جو یہودیوں کی جو سچویشن تھی، جو پوزیشن تھی، اس پر انہوں نے ڈسکس کیا وہاں پر کہ یہ جو مسائل ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسپیشلی یوروپین جو کنٹریز ہیں، جو ملک ہیں یوروپ کے اندر، اس سے ہم گزر رہے ہیں، تو آخر اس کا کیا مطلب حل ہو سکتا ہے. اور انہوں نے 50 سال کا ایک پروجیکٹ تیار کیا، 50 ایئرس پروجیکٹ. اور اس پروجیکٹ کے اندر یہ بات کلیئرلی جو ہے بتائی گئی کہ یہ جو یہودی جو مسئلہ ہے اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کریٹنگ این انڈیپینڈنٹ جوس اسٹیٹ. اگر ہم ایک جوس اسٹیٹ، ایک یہودی ریاست جو ہے بنا سکتے ہیں، تو یہ ایک مطلب مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے تھیوڈر ہرزل نے ایک کتابچہ بھی لکھا، جوڈین اسٹیٹ، جس کو جوس اسٹیٹ کے نام سے PDF میں آپ کو انگلش میں مل جائے گا. 50-55 پیج کا یہ کتابچہ تھیوڈر ہرزل نے لکھا، اور جوڈین اسٹیٹ کے نام سے یہ لکھا. اور اس کے اندر پورا جو میں نے بتایا تھا کہ جو کانفرنس میں جو کچھ طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم ایک یہودی ریاست بنائے جائیں. لیکن اب یہودی ریاست کہاں ہونی چاہیے؟
اس پر لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے رائے جو ہے دینا شروع کی. تھیوڈر ہرزل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی رائے یہ تھی کہ کچھ آسٹریا کے اندر جو ہے بنا دیا جائے یا سائپرس کے اندر بنا دیا جائے, جیسے کہ انہوں نے جولائی 1898 کو انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر لکھا کہ وی کین پرہیپس آسک انگلینڈ فار سائپرس, وی مے ایون کنسیڈر ساؤتھ افریقہ اور امریکہ until the day of Turkey's resolution, Turkey's dissolution. تو یہ بات کلیئر تھی کہ یہ ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن ان کے اندر جو ہے مختلف طریقے کی باتیں پائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں ہونا چاہیے. کوئی ساؤتھ افریقہ کی کہہ رہا تھا, کوئی جو ہے امریکہ کی کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ انگلینڈ جو ہے انگلینڈ سے بات کر لیتے ہیں اور سائپرس کا جو علاقہ ہے وہ ہم کو مل سکتا ہے. یہ مختلف, لیکن آخر میں جو الٹیمیٹ جو فائنل ہوا وہ فائنل ڈیسیجن یہ تھا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے بننا چاہیے. فلسطین کے اندر کیوں بننا چاہیے؟ کہا کہ یہودی جو ہے فلسطین سے نکالے گئے ہیں, اس لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم یہ موٹیویٹ کر سکیں کہ فلسطین ہجرت کر جائیں, اور ایسی کنڈیشن میں جب ان پر مسائل ہیں تو وہ ہجرت کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. فلسطین سے کیونکہ انگیجمنٹ ہے وہاں سے نکالے گئے ہیں, اور یروشلم کو وہ جو ہے بڑا جو ہے مقدس مانتے ہیں, ہولی مانتے ہیں, ہولی پلیسز وہ مانتے ہیں, تو آسان رہے گا مطلب فلسطین میں یہودی لوگوں کو ہجرت کرنا. چنانچہ فائنلی یہ طے ہوا کہ وہ جو جگہ ہوگی وہ فلسطین ہوگی. اور اب یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ فلسطین تو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ فلسطین ہوگی, لیکن فلسطین اس وقت جو ہے خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا. خلافت عثمانیہ کے جو پوری خلافت عثمانیہ تھی اس کا رول فلسطین کے اندر چلتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یہودی جو لیڈرشپ تھی ان کو خلافت عثمانیہ سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا. تو پہلے انہوں نے جو ہے اپنے جوس اسٹیٹ کے لیے جرمنی سے بھی کانٹیکٹ کیے, لیکن جرمنی نے منع کر دیا. پھر انگلینڈ سے بھی کانٹیکٹ کیے, اور پھر الٹیمیٹ فائنل یہ ہوا کہ بھائی خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید سے جو ہے بات کرنی چاہیے اس ضمن میں, اور ان کو پورا پروجیکٹ جو ہے بتانا چاہیے کہ ہمارے مسائل مشکلات ہیں ان کا حل یہودی ریاست ہے, اور یہ یہودی ریاست جو ہے اگر خلافت عثمانیہ ہم کو ایک جگہ جو ہے دے دیتی ہے, پرووائڈ کر دیتی ہے فلسطین کے اندر, تو یہ اچھا رہے گا. چنانچہ یہ یہودیوں کا جو لیڈر تھا تھیوڈر ہرزل, اس نے جو استنبول جو قسطنطنیہ اس وقت کہا جاتا تھا, تو استنبول کا انہوں نے جو ایک ٹور بنایا, اور تقریباً 11 دن تک یہ وہاں پر رہا. 11 دن بعد سلطان عبدالحمید سے اس کی ملاقات ہوئی, اور سلطان عبدالحمید سے ملاقات کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے زمین دے دیجیے. اس وقت خلافت عثمانیہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمزور پوزیشن میں تھی, اور فائنینشیل جو کرائسس تھا ان کے اندر بڑا پایا جا رہا تھا ان پر, اور وہ قرض کے اندر جو ہے دبی ہوئی تھی. چنانچہ یہودیوں کے لیڈر نے تھیوڈر ہرزل نے ان کے سامنے ایک پروپوزل رکھا کہ اگر آپ یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کی اور ہجرت کرنے کی پرمیشن دے دیں گے تو یہودی اپنی تمام تر جو دولت ہے, جو سونے چاندی کی دولت ہے, وہ آپ کے قدموں میں جو ہے ڈال. لیکن جی آپ کی طرف سے پرابلم ہے, کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز؟ ان کی طرف نیٹورک پرابلم ہے جو اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں, کنٹینیو رہیں. نہیں, آپ کی طرف سے آواز کلیئر ہے, کسی اور کو نہیں آ رہی. اچھا جی, تو میں 5 منٹ اور کلاس لوں گا, پھر آپ لوگ سوال جواب پوچھ لیجیے آج کے لیے. جی 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 5 منٹ کے بعد کوشچن آنسر رکھ لیں گے. ہاں ہاں بالکل بالکل. جی, تو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک پروپوزل تھیوڈر ہرزل نے, یہودیوں کے لیڈر نے, صہیونیت کے فاؤنڈر نے, خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے سامنے رکھی, اور کہا کہ آپ بڑے قرض کے اندر جو ہے مبتلا ہیں, اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہودی اپنی تمام تر سونے اور چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں جو ہے ڈال دیں گے, آپ صرف یہودیوں کو فلسطین بسنے کی
परमिशन दे दीजिए, क्योंकि फलस्तीन खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था उस वक्त। तो सुल्तान अब्दुल हमीद जाहिर सी बात है एक ऐसी जगह बैठा हुआ था, उन्होंने अपने पैर के नाखून से कुछ जमीन को खुरचा और अपने हाथ में उस मट्टी को लिया और कहा कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है और खिलाफत का निज़ाम कायम है, तुम इतनी ज़मीन भी नहीं ले सकते। और उस वक्त तक अपने सोने और चांदी की ढेरों को अपने पास रखो जब तक कि खिलाफत उस्मानिया है। जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगी तो तुमको ये जगह ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उनका जाहिर सी बात है सुल्तान अब्दुल हमीद जो है एक वो देख रहे थे कि आगे क्या कुछ होने वाला है, और उन्होंने जो एक तरीके से पेशन गोई की थी कि खिलाफत के बाद जाहिर सी बात है कि इन इलाकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, फिर जो भी चाहेगा इन इलाकों पर कब्जा कर लेगा। तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि ये यहूदियों को बड़ा शौक जो है गुजरा, और इसीलिए जो यहूदी थे उन्होंने पूरे अपनी जो तवज्जो थी, अपना जो फोकस था इस बात पर मरकूज कर दिया कि अब हमको फलस्तीन में ज़मीन लेने के लिए पहले खिलाफत उस्मानी का खात्मा करना पड़ेगा। और यहाँ जैसे ये सब जो बातें चल रही थी, जिस ज़माने में ये बातें हो रही थी, जाहिर सी बात है 1902 और 1904 के समथिंग में ये मीटिंग्स सब कुछ हो रही थी। 1897 में तो ये मीटिंग हुई स्विट्जरलैंड के अंदर, और उसके बाद से ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 3-4 साल के अंदर उन्होंने मीटिंग कर ली सुल्तान अब्दुल हमीद से। उसी ज़माने में ऐसे हालात जो हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हो रहा था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को यहूदी किस तरीके से अपने मफाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से खिलाफत का खात्मा होता है, किस तरीके से फिर जो है वहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, ये सब बातें हम कल इंशाल्लाह कल की क्लास में करें। हम सिर्फ इतना बात करके जो है अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं कि ये यहूदी इस वक्त, यहूदियों की जो क़यादत थी इस वक्त जो वर्ल्ड पावर्स थी उनसे साठगांठ करने की कोशिश कर रही थी। उसमें जर्मनी भी थे, उसमें इंग्लैंड के लोग भी थे, और उसमें खुद खिलाफत उस्मानिया से भी उन्होंने साठगांठ करने की और एग्रीमेंट करने की और ले वाले। लेकिन जो है सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनको वहां पर जो है वहां से उनको एक तरीके से भगा दिया। एक तो 11 दिन बाद मुलाकात की और फिर उनको ये जवाब देकर कि जब तक खिलाफत है तुम इतनी ये 1 इंच और एक इतनी सी भी मट्टी जो है फलस्तीन की तुम नहीं ले सकते। इसके बाद यहूदी ने कुछ क्वेश्चन की जिनको हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपसे कुछ सवालात हैं तो आप उनको कर सकते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी क्लास आप लोगों के जिनके सवालात हैं तो आप कर सकते हैं, टाइम है आप लोगों के लिए। किसी का कोई सवाल नहीं है? या तो सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है शायद, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है। 2 ही रीजन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा तो पहले 10 मिनट एक स्किप हो गए। रज़ाला परवीन साहिबा कर रही हैं आपसे पहले। जी जी मैं ये मेरा सवाल है कि जो शुरुआत में बताया है कि लोगों को जमा करने के लिए मुनादी भी थी, तो ये कौन सी हदीस मालूम होता है? मेरे सामने तो कभी आई नहीं है इसको। एक हदीस है जिसमें ये बात जो है बयान की गई है, मैं रेफरेंस अभी नहीं दे सकता हूँ। उसमें ये बात बयान की गई थी कि लोगों को मनादी देने के लिए जो है यहीं से जो है पुकारा जाएगा, लोगों को मनादी दी जाएगी। ओके जी असरार साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो मुनादी दी गई है, तो यहाँ फिलिस्तीन में जमा होने के लिए मुनादी दी गई है इस हदीस से, ये मालूम हो रहा है। जी फिलिस्तीन में ही जमा होने के लिए मुनादी दी गई है, ये मालूम हो रहा है इस हदीस से।
نہیں وہاں سے دی جائے گی, اب کہاں جمع ہوں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن لوگوں کو جو ہے وہیں سے پکارا جائے گا, یہ بات اس حدیث کے اندر ملتی ہے. جی جزاک اللہ. جی السلام اسرار علیکم صاحب. وعلیکم السلام علیکم سر. ایک تو آپ نے بات کی 2 ٹائم ایگزوڈس, پہلے تو میرے 5-10 منٹ پہلے سکپ ہو گئے اور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی 2 ٹائم ایگزوڈس کیا ہے, اور جو دوسری بات آپ نے کہی بلیک ڈیتھ, تھوڑا اگر تفصیل سے اس پہ پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کوشچن تھوڑا تیز کیجیے اسرار بھائی آپ. بلیک ڈیتھ کے Black بارے Death. میں ہے, بلیک ڈیتھ کے بارے میں. اچھا بلیک ڈیتھ, ٹھیک ٹھیک. جی تو 2 دفعہ اصل میں ان کی تباہی کا جو یعنی ایکسوڈس کا مطلب وہاں سے یہ نکالے گئے 2 دفعہ فلسطین سے. ایک دفعہ تو جب بخت نصر کا حملہ ہوا وہاں پر فلسطین میں, تو تقریباً 570 BC 570 یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال پہلے بخت نصر نے ان پر حملہ کیا تھا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اسی میں جو تابوت سکینہ ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق چیزیں تھیں, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے, اور خود توریت کی جو تختیاں جس پر توریت لکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر جو جس تابوت سکینہ کے اندر وہ تھا ایک بکسا تھا, یہ سمجھیے آپ ایک بکسا ٹائپ کا تھا, وہ بھی اس کے اندر جو ہے غائب ہو گیا, جس کو یہودیوں آج تک جو ہے تلاش ہے. تو ایک دفعہ تو یہ حملہ ہوا تھا بخت نصر کا جس میں سب کچھ یروشلم بھی ختم ہو گیا, ٹیمپل آف سولومان جس کو یہ کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ختم ہو گیا تھا. اور اس موقع پر انہوں نے جو ہے بابل کے اندر پناہ لی تھی, لیکن بابل پر جب کسی کا قبضہ ہوا تو پھر ان کو جو ہے دوبارہ فلسطین میں جو ہے بسا دیا گیا. لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پھر جو ہے ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور پھر ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا گیا. اس کے بعد سے کبھی فلسطین میں جو ہے نہیں آئے تھے, اور تقریباً یہ 1948 میں پھر یہ واپس آئے ہیں, جس پر ہم جو ہے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہ 2 موقع ایسے تھے جن پر ان کو فلسطین سے جو ہے نکالا گیا, اور جس کے بارے میں خود قرآن میں بھی جو اشارہ کیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں سورہ اسراء کے اندر کہ ان کو وہاں سے جو سورہ اسراء میں شروع میں ہی جو آیتیں ہیں کہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا ایک رات آرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور اس کے بعد ان کی جو 2 دفعہ تم فتنہ فساد پھیلاؤ گے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیشن گوئی ہے کہ آگے ایسا ہونے والا ہے کہ یہودی 2 دفعہ زمین کے اندر ایک بڑا فتنہ پھیلائیں گے. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ 2 دفعہ جو ان کی تباہی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو پہلا سوال کا جواب تو آپ کا یہ تھا. دوسرا جو بلیک ڈیتھ تھا یہ ایک طریقے سے ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک جیسا ہمارا جو پینڈیمک چل رہا ہے کورونا پینڈیمک, اسی طریقے سے ایک وبا تھی جو یورپ کے اندر پھیلی, اور تقریباً 1/3 جو پاپولیشن تھی اس مہاماری کے اندر اس وبا کے اندر ختم ہو گئی. یورپ پر سے جو ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے, جیسے انڈیا میں کہا گیا ہے کہ تبلیغ جماعت نے جو ہے کورونا پھیلایا, یہ بات عائشہ ہے. جزاکم اللہ سر. جی نیکسٹ کوشچن. اگلا کوشچن کسی کو کرنا ہے یا پھر کلاس ختم کر دی جائے یہاں پہ؟ جی جی ابھی کوئی سوال آیا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, سوال ہی پوچھنے کے لیے میں اناؤنس کر رہا ہوں. ایک صاحب نے چیٹ کیا کہ وہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے, نو ڈاؤٹ ہے, تو ہم نے کہا اس وجہ سے کہیں یا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. سر تو ڈاؤٹ ہوگا ضرور, کیونکہ ٹاپک ہے. پہلے جو کچھ پوائنٹس آپ نے بتائے تھوڑا مشکل لگ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, وہ تو باقی ہوگا ساری ضرور. چیزیں انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئیں گی جب آگے اور بڑھتی جائیں گی کلاسز. 3-4 کلاسز میں یہ کمپلیٹ ہوگا ٹاپک, تب ابھی جا کے کوئی 2 کنکلوژن نکلے کلاس گا. اور انشاءاللہ ہم لیں گے تو اس میں اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تیسرے دن تھوڑا جی شارٹ لیں گے تاکہ اور کوشچن آنسر تینوں دن کے ہو جائیں. تو میرے حساب سے اس کو جو ہے لوگ سن لیں گے دوبارہ, ریکارڈ والے کو اگر کچھ پرابلم ہو تو. جی جی, زیادہ ریکارڈ تر والا آپ اصل میں شیئر سننے کریں گے ریکارڈ والے ہی سنتے ہیں زیادہ تر. آدھے اسٹوڈنٹ ریکارڈنگ ہی سنتے ہیں, وہ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, تو جن کو سہولیات ہے وہ اس ٹائم آن لائن ہوتے ہیں کلاس بعد میں, میں باقی ریکارڈ ریکارڈنگ والا سنتے سنتے ہیں. ہیں. جی جی ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جزاکم اللہ خیر. آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جی کل کی کلاس شروع ہوگی یہیں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سر, جزاک اللہ.